ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ بالکنی پہ چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا بہلول دنا. ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ. اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا, انہوں نے بابے کو پکڑا, ٹوکری میں بٹھایا, اوپر والوں نے کھینچ لیا. بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں. تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ گا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہو نا مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے. بادشاہ لوگ ہو نا یہ کیا طریقہ ہوا گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا, چلو پوچھو. ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے, تو 2 ٹوک بات کرتے, وہ الجھاتے نہیں, وہ تو سلجھاتے ہیں. وہ تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی. حضرت باعزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے؟ فرمایا 2 ہی قدم ہے. کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے, دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا. نہیں لمبے چوڑی جھگڑے کی بات نہیں, موٹی سی بات ہے. نفس کی خواہشیں کچل دے, یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے. کہا کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرف پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں. اس نے کہا نہیں سمجھ آئی. فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا, بادشاہ جو ہوا, بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی. کہا دیکھ نا ہارون رشید اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا, پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا, پھر وہ جمع کراتا, پھر تو ٹائم دیتا, پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی, پھر میرا بھی نمبر آتا, پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا. جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے, تو نے چاہے تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا. فرمایا اس نے کرم فرمایا, مالک نہیں. اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں. ایک بات سنیں بڑی شاندار, امام غزالی نے لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نا حج کر کے واپس آیا بغداد میں, تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا, مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے, تو سپاہی کہنے لگے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں, زمین میرے رب کی ہے, میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی. آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے, اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے, اور تھوڑا وقت گزرنے دے, جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے, ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں, یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا, گھوڑے سے اتر آیا, آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے, میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں, کچھ لوگوں کا قرض, تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے. آپ ہنسنے لگے, فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, بڑا ہی بیوقوف ہے, تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل, اس کا ارادہ ہوا, ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے, تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے, اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں, مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا, اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا, لوگوں کے پیچھے, یہ چھوڑ دیں, آپ بے چین رہیں گے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی, تو بعض بندے ہوتے ہیں نا انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں, 2-3 کہانیاں. وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا, منع کر دیتا ہوں جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب
تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا، آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب، ہم لوگ پتہ کیا کرتے، بے معنی سوال۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ رعب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں، عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کا رستہ، وہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے۔ فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں، ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا۔ دیکھا نا، پڑ گئے نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں، مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے، مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا۔ اب اس سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا، جا کے اس نے کوتوالے شہر کو، سمجھ لے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مار دیا، آپ دیکھیں وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے، اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے۔ وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے، بلا لیا۔ کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے ہیں۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے، 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد۔ درد ہوندی ہے نا ویسے؟ میرے میدے میں درد ہے جی۔ کتے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے، جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے۔ کتے جی دل؟ لے آؤ ٹھنڈی بال وائیے۔ دل ہے پر نظر۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہے، پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی۔ وہ بندہ لاکتے مارے چاندتے انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ وہ ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر، وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نا جا سکتی، پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نا جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا ہے، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، پر اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟
کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے. تو فرمایا اسے بھی. میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے. وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا. حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے. ہارون رشید وہاں سے گزرا، سلام لیا آپ نے. فرمایا وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ خدا کا فضل ہے. کہنے لگا قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو، کبھی بغداد شہر بھی آؤ. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے، میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ ایک ایک کر کے آ رہے یہاں. آپ فرمانے لگے پر فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو لوگ چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر کفن میں بند کر کے یہاں لاتے ہیں، میں ذرا جیتا جاگتا جا کے بیٹھ گیا ہوں. اور فرمایا مجھے نا یہ قبرستان کچھ زیادہ اجنبی نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس قبر میں کون ہے، اس میں کون ہے، یہاں کون ہے، وہاں کون ہے. اجنبی نہیں لگتا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا. ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا. ہم کہتے ہیں میں نے ادھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کے. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جاسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی. اللہ ہزاروں مرید ہیں. کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے. فرمایا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے شہری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور. کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر
پھر کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ, اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ, دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ, ان پہ پابندی لگا. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے, کوئی بات ہو رہی تھی, ایک حجرے میں بیٹھے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. مسند امام احمد میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, وہ بندہ ہے دروازے پہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا, غریب سا ایک انصاری صحابی, اور بندہ بڑا سادہ, وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں, اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے. آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا, حضور سے 2-4 باتیں کی, چلا گیا. ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے. اس کو حضور نے جنتی کہا ہے. کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا, بغیر حساب. کہتے ہیں دروازہ کھولا, اور جیسے ہی میری نظر پڑی, بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا, اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا, اسی طرح پانی کے قطرے, اسی طرح جوتے بغل میں. السلام علیکم, کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی, غلطی ہوگی, دوبارہ آیا ہو. اس نے اپنی گفتگو کی, چند جملوں میں بات سمیٹی, چلا گیا. فرماتے اتفاق کی بات کہ دن تیسرا, بندے بھی ہم دونوں, میں اور عبداللہ ابن عمر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے, سیم ٹائم سیم ڈے. پھر دستک ہوئی, حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے, باہر گئے, دستک ہوئی تھی, دروازہ کھولا. فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا, اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا. وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا, جو پرسوں بھی تھا. حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا. پانی کے قطرے بہ رہے ہیں, اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا, بیٹھ گیا, بات چیت کی, چلا گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں, کتنے نصیب ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے, یہ تو اپنا اپنا. اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے. عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے, پتہ کرنا. ایسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا, پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے, ذرا اس کی جاسوسی تو کرو. اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا, کہیں یہ نہ شروع کر لیں. حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی, جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے, وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے, وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا, اس سے سلام لی. تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان, میں تیرا مہمان. 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کو گھر میں جھگڑا ہو گیا, کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے, میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو, پر مجھے مہمان بنا لو. کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا. وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا, نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا. میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے, تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا, اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا, نوافل بھی پڑھتا. کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا, میں 3 پڑھتا. فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی, کہ کھجور بھی, اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی. میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے, پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا, اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بڑی خدمت کی, میں نے جانا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا, مجھے بتا تو صحیح کیا اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل, تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی. تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں. کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں, ذرا دیکھوں, کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے. آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا, کون سا ایسا عمل ہے. حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے. کون سا ایسا عمل ہے
جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی شے نہیں، میں اس قابل ہی نہیں، من نانم کہ من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے۔ کہا پھر کوئی بات تو ہوگی، تیری مہربانی بتا دے، میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے، بتا دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، موبائل پہ نہیں، کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوے پہ نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ، نظریہ، فکر اچھی رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ نبی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے۔ یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے، میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا، دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے۔ میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا، وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو، کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے، اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو، کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے۔ میں نے دوبارہ 3 دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے، کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام ہی رکھوں تو خیر ہے۔ رمضان کے روزے میں مزدور چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ رب بندوں سے پیار کرتے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں، مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوم و تصحو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، آزماؤں۔ آپ فرماتے لوٹ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا، تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کیا دینا، ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، کہ وہ کپڑے تھے، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا، تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا، اللہ بھی تو پوچھے گا نا، اللہ کو کیا بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچھے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کچھ تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں،
لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہتے ہیں وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا رجل صالح. عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے. فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دی. تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں رستہ دے دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں. بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں، رب کریم کا خوف پیدا کریں. آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا، MNA کی MPA کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا. غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں. حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں. امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب. جب آدمی تحریر کرتا ہے نا، جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں وہ دنگل کا سما ہوتا ہے، ادھر چیز بکھری ہے کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا، ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا. تو بعدوں کا شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ. شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا. اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی، وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی. وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے. وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے. اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں، بابا اٹھتا ہے تو کتاب میں پھر بھی کر جاتے. 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے حضور بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا، تو آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں درد بھی، آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا، یہ ان کا پوتا ہے، تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے، میں ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کروں گا. وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے، یہ بے مربت سا زمانہ ہے، بے کیف سا، اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے. وہ لوگ جو بیٹھے ہیں دروازوں پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ تہجد گزار ہے. حضرت بی بی صاحبہ کے لیے یہ لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میری بیٹی قائم اللائل ہے، صائم الدہر ہے، یہ بہت بڑی عالمہ ہے، یہ آپ کو نہیں ملیں گی. حضور نے فرمایا بس میری بیٹی ہے. الفاطمہ تو بدعت، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ میری اور تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ محمد عربی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو شرف نسبت یہ صوفیاء نے کوئی گھڑ نہیں لیا نظریہ، یہ قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا بتایا ہوا معاملہ ہے. قدر ایک قیمتی چیز کا نام ہے. قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، اور جو بے قدر ہوتا ہے نا اس کا فیض سلب ہو جاتا ہے. جس نے سمجھ لیا نا کہ فلاں چیز میری رینج میں ہے، میں جب چاہوں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے گا، وہ گیا. اور جس نے کہا نا نہیں میں تو سال کے راہ ہوں، اس کی مہربانی توجہ کر دیتا ہوں، وہ بچ گیا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اسے قید کر سکتے، سوچوں میں آنکھوں میں وہ قید ہو سکتا. اسے مانتے جاؤ، اس کا قرب تلاش کرتے جاؤ، اس کے رستوں پہ چلتے جاؤ، اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ جو قابو والا معاملہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں. قدر کرنے والے بچ جاتے ہیں، قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، بے قدر نقصان اٹھاتا. حضرت اسلم بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ذمہ میں یہ کام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنا ہے. وہ رات کو حاضری بارگاہ ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟
हुजूर फरमाते जाना है, वो टाइम पूछ लेते और उससे पहले पहले आके घोड़े पे कजावा बांध देते। एक दिन रात को अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह कहीं जाना है? तो महबूब ने फरमाया फजर की नमाज के फौरन बाद जाऊंगा। सरकार ने नमाज पढ़ाई, तकमीले नमाज पर हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो घोड़े पर वाकई कजावा बंधा था। सरकार तशरीफ फरमा हुए और करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हुजूर जब वापस आए तो फरमाया असला बिन शुरैक को बुलाओ। वो हाजिर खिदमत हुए। ऐसी बात की अल्लाह के महबूब ने कि वो रोने लगे। हुजूर फरमाने लगे, यार आज कजावा तुमने नहीं बांधा। तो रो पड़े, कहने लगे महबूबा मेरा बांधना इतना कबूल है कि आपको ये भी पता है कि ये तरीका उसका नहीं। इतनी कबूलियत मेरी कि आप यहां तक ख्याल फरमाते हैं, ये उसका स्टाइल नहीं। फरमाया तुमने नहीं बांधा। अब जो सहाबी ने जवाब दिया वो ना किसी आयत में आया, ना सरकार ने कहीं बयान किया, लेकिन उनका जवाब सुने। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जब मैं नमाज के लिए उठा तो मुझ पर गुस्ल फर्ज था। अब अगर मैं गुस्ल करता था तो मुझे तकलीफ भी होती थी ठंडे पानी से, और आपका हुक्म मानने में देर भी होती थी, ये भी बेअदबी है। और या रसूल अल्लाह मेरा अदब मुझे इजाजत नहीं देता था कि मैं बगैर गुस्ल के आपके घोड़े को भी हाथ लगाऊं। आप जरा अंदाजा करें कि यहां तक उतर के अब तो कोई नहीं बचा हमारे हाथों से। माज़अल्लाह, औलिया क्या, सूफिया क्या, सहाबा और अहले बैत, इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोग बातें करते और कुछ हया नहीं करते, कुछ नहीं सोचते कि किसकी बात कर रहे। मैं तो आप यकीन करें कभी कभी गुस्सा आता है, बंदा बात कर रहा हो ना जी वो फलां आदमी ने, मैंने कहा तेरी औकात है, तुझे पता है तू किसकी बात कर रहा है? तेरी जुबान इस काबिल है तुम उनका नाम ले, तज़किरा करे? शर्म नहीं आती लोगों को? और इतने इतने बड़े लोगों के बारे में तू जनाब अबू बकर के बारे में बात करता है, हजरत उमर के बारे में बात करता है, तू उस उस्मान के बारे में बात करता है जिन्हें मेरे नबी पाक ने फरमाया था मेरी 40 बेटियां भी होती हैं, एक के बाद इंतकाल करती रहती, मैं सारी उस्मान गनी को दे देता। तो सैयदा फातिमा ज़हरा का तज़किरा कर रहा है, तू दौड़ के उधर चला जाता है, भाग के इधर आ जाता है। क्या तमाशा बनाया हुआ, ये अंदाज है, ये आदाब है। आपने नाराज नहीं होना, मुझे बुलाया क्यों है आपने अब तकरीर के लिए, तो मैंने करनी तो है ना। हमारी महफिलों में कोई तरीका नहीं था कि कुछ शख्स आए तो फिर उसके पास मोबाइल हो और वो महफिल से ज्यादा वो अपनी सेल्फी पे तवज्जो दे, ये स्टेटस ही नहीं था। हमारे तो शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हम तो सरकार की महफिल में इस तरह जाके बैठते हैं जिस तरह अपने महबूब के सामने बैठे हुए। हमारा तो अंदाज अदब वाला, इकराम वाला, एहतराम वाला, सिमटा हुआ लबो लहजा, शानदार अंदाज, बड़ों का अदब, बुजुर्गों का अदब, सफेद दाढ़ी वालों का अदब, इमाम साहब का अदब, उस्ताद साहब का अदब। इस जिंदगी में कभी भी बेअदबी नहीं करें। वो कच्चे लोग हैं जो बेअदबियां करते हैं, जो अपना मिजाज खराब कर लेते हैं। देखें हजरत असला बिन शुरैक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैंने गुस्ल करना था इसलिए मैंने घोड़े को भी हाथ, तो सरकार खुश हुए। किसी से अभी ने नहीं कहा कि ना ये अदब कुरान में आया ना हदीस में आया, तू क्यों कर रहा है, इसका तो सरकार ने हुक्म ही नहीं दिया। लेकिन वो आदाब को समझते थे। कुछ लोग मस्जिद नबी में आए सरकार के विसाल के बाद, हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद मस्जिद नबी में आए ज़ियारत के लिए, तो उन्होंने मस्जिद के बाहर खड़े होकर ना ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। मुझे एक बात बतलाएं, जो लोग हुजूर के मुवाज़ा अक़दस के सामने खड़े होके मुवाज़ा शरीफ की तरफ पुश्त करके सेल्फी ले रहे होते, वो इस बात का एहसास नहीं करते वो कहां खड़े हैं। उन्हें पता ही नहीं है, पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। कहां खड़े, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। लेकिन ज्यादा जरूरी तो ये है ना कि मैं फटाफट डालूं कि पहुंच गया हूं। ज्यादा ओ खुदा के बंदे, तुझे बंदों को दिखाने की जरूरत है। वहां 70,000 फरिश्ते आए हैं, आते हैं कि नहीं? 70 सुबह और 70, किसी को शोर सुनता है? बोले तो सही यार, थोड़ा सा बोले, मैंने कुछ भी नहीं कहना, मैं जाने लगा हूं। कोई शोर सुनता है? कोई आवाज आती है? जाहिर कुवे जी ना, आहिस्ता चल, देख आया है कहां, आहिस्ता चल। मेरे अजीज 70,000 का इजमा है। तू जो दिखाना चाहता है कि लोगों को पता चल जाए मैं आया हूं, तो 70,000 फरिश्ते जो तेरी मूवी बना के ले जा रहे हैं और रब करीम की बारगाह में अर्ज गुजार हैं, तेरे लिए गवाहियां दे रहे हैं कि आया हुआ है। हजरत उमर फारूक का जमाना था, तो कुछ लोग आए मस्जिद नबी शरीफ में, तो उन्होंने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया, ऊंचा ऊंचा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने बुलाया और मस्जिद से बाहर ले गए। फरमाया कहां से आए हो? उन्होंने कहा हम ताइफ के इलाके से आए हैं। फरमाया अगर तुम मदीना शरीफ के रहने वाले होते मैं तुम्हें दुर्रों से मारता, पता नहीं तुम कहां खड़े हो, इतनी तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही हो भी सरकार के मुवाजा शरीफ पे, रोजा या तहर पे। अपने आदाब, अपना लबो लहजा। और मैं ये भी अर्ज कर दूं, मैंने पहले कहा है, अदब करना है, शख्सियत परस्ती नहीं करनी।
ہمارے ہاں نا تیزی سے جو جرم ہونے لگے ان میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ ایک تیزی کے ساتھ ماحول بنایا جاتا ہے، تیزی کے ساتھ. تو یاد رکھیں، ادب کریں، اکرام کریں، بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، کسی سے ملنے میں بھی، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں. جب ہمیں تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے نا لکھنے کا، پڑھنے کا، بولنے کا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے جملے نکلتے ہیں جو ہماری زبان سے ادا نہیں ہونے چاہیے. اور خود سرکار نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا کبھی بولتے بولتے تم ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا. اور کبھی باتیں کرتے کرتے تم ایسی بات بھی کر جاتے ہو کہ تمہیں تو خبر نہیں ہوتی پر مالک کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو سوچ کر سمجھ کر دھیرے اور اچھے انداز میں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. ایک دن کہنے لگے استاد صاحب آپ کتنے بجے نکلتے ہیں پڑھانے کے لیے گھر سے؟ انہوں نے کہا بیٹے میں فجر پڑھاتا ہوں تو نماز کے بعد تھوڑی دیر وظائف کرتا ہوں پھر میں نکل آتا ہوں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے ٹائم سیٹ کر لیا، سمجھ آ گئی کہ یہ اشراق کا وقت ہے، اس وقت استاد صاحب گھر سے چلتے ہیں مدرسے آنے کے لیے. تو جب وہ ٹائم ہوتا نا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں کھڑے ہو جاتے. لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمانے لگے میرے استاد جی چل پڑے ہیں گھر سے. اور یہ سوء ادب ہے کہ استاد چل رہا ہو اور شاگرد بیٹھا ہوا ہو. ان لوگوں نے ان کے دلوں تک، روحوں تک دین اتار دیا. وہ قال کے نہیں، وہ حال کے لوگ بن گئے. ہمارے ہاں یہ مدارس میں تو الحمدللہ اب بھی بڑی حد تک ادب ہوتا ہے، بڑی حد تک. ہمارے بچے ابھی بھی ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں، وہ استاد صاحب کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مار دیتے ہیں، ابھی بھی ہے. لیکن کالج اور یونیورسٹی کے استاد کی بڑی بری حالت ہے. بچے پوچھتے ہیں کہ اسلامیہ والا ہے، انگریزی والا ہے، یہ پوچھتے ہیں. اور پھر اگر وہ کسی وجہ سے ٹیوشن والا کچھ دیر سے آتا ہے تو ہم بچے کو خود کہتے ہیں کہ آنا نہیں، اس نے 5,000 روپیہ نہیں لیتا. وہ استاد ہے، لیکن آپ کیا ٹرین کر رہے ہیں بچے کو کہ وہ 5,000 کا ملازم ہے؟ تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ آنا پڑے گا استاد جی کو، پتا نہیں میرا ابا 5,000 روپیہ پورا دیتا ہے گن کے. تو یہ ہم معاشرے کے اندر ایک تعفن آج تیزی سے بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں. ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ چلتی رہے، کسی کا خیال نہ کرے، کسی کا پاس نہ کرے، کسی کا لحاظ نہ کرے. ایک بات کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام، حضور کے صحابہ، بڑے بڑے ان میں جہاں دیدہ لوگ تھے، بڑے بڑے باشعور بصیرت والے لوگ تھے، بڑے بڑے جرنیل تھے، علم و فن کے، شعر و سخن کے بڑے بڑے شناسہ لوگ تھے. لیکن عروہ بن مسعود سخفی کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں جب میں حدیبیہ کے موقع پہ حاضر ہوا نا تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب یہ یہاں سے ہو کے یہ مناظر دیکھ کے واپس گئے تو جا کے ابو سفیان سے کہنے لگے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا. اس بات پر غور کریں کہ ادب آداب کا اثر کتنا ہے. کافر کیا سوچتے ہیں؟ مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا، تم کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے. انہوں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں ان درباروں میں بھی گیا ہوں جن کا بادشاہ سجدے کراتا ہے، اور اس کے دربار میں جانے کا قانون ہے کہ پہلے سجدہ کرنا پڑتا ہے، معاذ اللہ. لیکن عروہ کہنے لگے جو ادب میں نے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو کرتے دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میں نے دنیا کی کسی جگہ دیکھا. انہوں نے کہا کس طرح؟ تو عروہ کہنے لگا یار عجیب منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو کیا ہے اور منہ میں پانی ڈال کے تو کلی کی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کلی کا پانی لینے کے لیے ابوبکر صدیق جیسا مالدار بھی لائن میں کھڑا ہے، عمر فاروق جیسا بہترین سپہ سالار بھی لائن میں کھڑا ہے، عثمان غنی جیسے لوگ بھی کھڑے ہیں، مولا علی شیر خدا جیسے دلیر بھی کھڑے، اور بلال جیسے درویش بھی کھڑے، لائنوں میں کھڑے ایک قطرہ پانی کے حصول کے لیے. اور دیکھیں نا ماں بچے کا ناک صاف کرتی ہے تو یوں کر کے نا گھن کے ساتھ پھینکتی ہے. لیکن عروہ کہنے لگا حضور نے ناک میں سے ریچھ مبارک نکال لیا تو لوگوں نے لے کے اپنے چہروں پہ مل لیا، اور بچا ہوا پانی لوگوں نے نیچے ہاتھ کیے ہوئے ہیں کہ وہ قطرے ہمارے ہاتھوں پہ گرے، اور جس کو وہ قطرہ نہیں ملتا وہ جس کو ملتا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر رہا ہے. تو عروہ بن مسعود کہنے لگے دیکھو نا جو اپنے محبوب کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ دین کا جھنڈا کبھی گرنے دیں گے؟ وہ کبھی گرنے دیں گے؟ تو میرے عزیز اس بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ ادب والے ہوں گے تو پھر کافر ڈریں گے. وہ آپ کی ٹیکنالوجی سے نہیں اتنا ڈرتے جتنا نبی پاک کے ادب کی برکت سے ڈرتے. تو اپنے لب و لہجے میں آداب لائیں، اور سب سے زیادہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ادب والے کہلاتے ہیں، جن کا ادب والی جماعت سے تعلق ہے. کبھی شدید غصے میں بھی اپنی زبان سے بے ادبی والے جملے نہ ادا کریں، اس لیے کہ وہ ایک دفعہ نکل گئے تو وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. دعا الحمدللہ. پیارے عزیزوں ذرا غور کرو،
जरा तवज्जो दो, इस महफिल का एक एक लम्हा कीमती है। दुनिया में तो हर बात का जवाब मिल जाता है, हर सवाल का हल मिल जाता है, मगर इश्क़ इलाही और मोहब्बत रसूल के सवालात का जवाब अक्ल, बुद्धि की किताबों में नहीं मिलता। वो इल्म बातिन, आत्मा का ज्ञान के जरिए मिलता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मिलता है। आज एक दिल नशीं वाक़या आपके गोश गुजार सुनने करता हूं खलीफा हारून रशीद का। वो खलीफा जिसकी सल्तनत में सूरज घुरूब नहीं होता था, दौलत की कोई कमी नहीं थी, इख्तियार की कोई कमी नहीं थी। मगर सुनो, जब दिल में तड़प पैदा होती है ना, तो सल्तनत के तख्त और ताज किसी काम नहीं आते। खलीफा एक रोज अपने बाग में टहल रहा था। वो बाग जो जन्नत का एक टुकड़ा था, पर उसका दिल बेकरार था। उसने अपने वजीरों से पूछा, ओ मेरे मुशीर सलाहकार, ये बताओ, ये जो लफ्ज हैं मोहिब और महबूब, इनमें हकीकी फर्क क्या है? वजीर क्या जवाब देते? वो तो शाही मेज पर बैठने वाले थे, वो बातिन आत्मा की गहराई कैसे जानते? उन्होंने ऊपर ऊपर का जवाब दिया कि मोहिब मोहब्बत करने वाला और महबूब जिससे मोहब्बत की जाए। मगर खलीफा की आंखों में प्यास थी, उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। वजीरों ने कहा, हुजूर, ये सवाल तो सिर्फ एक दरवेश सुलझा सकता है, वो जिसके दिल पर दुनिया का घुबार धूल नहीं, वो जिसके कुदम जमीन पर होते हैं और निगाहें अर्श आजम पर होती हैं। वो हैं हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह। बहलोल दाना को बुलाया गया। अरे क्या शान थी उस एफक्यूर की, सर पर पुरानी टोपी, हाथ में लकड़ी, लिबास फटा हुआ, मगर चेहरे पर वो नूर, वो सुकून कि हारून रशीद अपना तख्त भूल गया, अदब में खद्दा हो गया। ये होती है विलासियत, सत्य। हारून ने कहा, बहलोल, एक सवाल ने मुझे बेचैन कर रखा है, मोहिब और महबूब का असल फर्क क्या है? बहलोल दाना ने बड़ी प्यारी बात कही, मुस्कुराकर बोले, हारून, अगर मैं तुझे बता दूं तो क्या तू सिर्फ समझ लेगा या महसूस करेगा? हारून ने कहा, मैं समझना चाहता हूं। और जरा देखो अल्लाह के वली का अंदाज। उस दरवेश ने अपनी लकद्दी उठाई और सीधे खलीफा के हाथ पर हल्के से मार दी। हारून रशीद कौन था? खलीफा था। उसको गुस्सा आ गया, उसका चेहरा लाल हो गया। बहलोल दाना ने कहका लगाया और बोले, हारून देख, तू अभी महबूब है और मैं मोहिब। खलीफा हैरान, पूछा, कैसे? बहलोल ने वो नुक्ता बिंदु बयान कर दिया जो इबादत की असल है। फरमाया, देख, मैंने मोहब्बत से तुझे एक नसीहत का थप्पड़ मारा और तूने उसे नफ्स की गुस्से से लिया। मोहिब वो है जो दर्द भी दे तो प्यार से दे, ताकि महबूब की आजमाइश हो, और महबूब वो है जो हर चीज को अपने नफ्स अहंकार के तौर पर महसूस करे। मेरे प्यारे दीवानों, यही फर्क है हमारी और अल्लाह की मोहब्बत में। जब बंदा अल्लाह का मोहिब बनता है तो वो कहता है, या अल्लाह, तेरी रजा में, तेरी मोहब्बत में मेरे घर में फाका भूख भी आ जाए तो मैं शुक्र करूंगा, मेरे कारोबार में नुकसान भी हो जाए तो मैं सब्र करूंगा, मेरे जिस्म पर तकलीफ भी आ जाए तो मैं कहूंगा, या अल्लाह, ये तेरा इनाम है, तू मुझे आजमा रहा है। यानी मोहिब हर चीज को अल्लाह की तरफ से इश्क समझ कर लेता है, वो शिकवा नहीं करता। मगर जब अल्लाह अपने बंदा को महबूब बना लेता है तो कुरान क्या कहता है, मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। फिर अल्लाह उसके हर अमल से राजी होता है। मोहिब रोता है, गिद्धाता है, तड़पता है, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और महबूब के लिए, सुनो, महबूब के लिए तो अल्लाह रूठ जाता है, ताकि महबूब का मकाम और बुलंद हो जाए। जैसे मां अपने बच्चे से रूठ जाती है ताकि बच्चा और करीब आए। यह है मोहब्बत का वो सिरा जो सिर्फ औलिया ए किराम जानते हैं। हारून रशीद की आंखों से आंसू बह निकले। कहा, बहलोल, आज समझा कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं, ये तो इबादत का सरमाया है। बहलोल दाना मुस्कुराए और वो अहम बात कह गए जो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिलों में कैद कर लें। बोले, हारून, मोहब्बत अल्लाह और बंदा के दरमियान वो सिलसिला है जिसे सिर्फ वही जानते हैं जो इसमें फना हो जाते हैं। मोहिब वो है जो अल्लाह के लिए जीता है और महबूब वो है जिसके लिए अल्लाह जीता है। ये कहकर वो दरवेश, वो वली वहां से चले गए
और खलीफा हारून रशीद के पास सल्तनत थी, पर उसके पास अदब था, इल्म था। उसने अपने सर को झुका लिया। ये कहकर वो दरवेश, वो वली वहां से चले गए। और खलीफा हारून रशीद के पास सल्तनत थी, पर उसके पास अदब था, इल्म था। उसने अपने सर को झुका लिया। मेरे प्यारे अजीजों, सारी बात किसमें है? तस्लीम में है। अल्लाह के हर फैसले को तस्लीम करो, रजा में राजी हो जाओ। जिसने रजा पाली उसने दौलत पाली। ये दुनिया फानी है, सब खत्म हो जाएगा, मगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी। अल्लाह हमें इस सच्ची मोहब्बत से नवाजे। आमीन।